اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب آج، مراد علی شاہ مضبوط امیدوار، وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نامزد دونوں امیدواروں کے کاغذات منظور۔ مراد علی شاہ پیپلز پارٹی، علی خورشیدی ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے متحدہ اور آزاد ارکان سمیت پارلیمانی جماعتوں سے رابطے، جماعت اسلامی کے محمد فاروق سے بھی وزارت اعلیٰ کے لیے حمایت مانگی۔ So I declare Honorable Member Syed Awais Qadir Shah MPA, who has secured the highest number of votes, to have been elected as a Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. Now I request the elected Speaker to come over and take oath in form of set out in the third schedule to the Constitution. سندھ میں جمہوری عمل کا تسلسل، اہم مرحلہ مکمل۔ پیپلز پارٹی کے اویس قادر شاہ اسپیکر، اینتھنی نوید ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی منتخب۔ جیالے امیدواروں نے 111 ووٹ حاصل کیے۔ ایم کیو ایم کی صوفیہ شاہ اور راشد علی خان کو شکست کا سامنا۔ متحدہ کے دونوں امیدواروں کو 36 ووٹ ملے۔ آغا سراج خان درانی نے 10 سال بعد اسپیکر کا عہدہ چھوڑ دیا۔ The total numbers of votes casted in this poll today are 147, out of which Honorable Member Mr. Anthony Naveed MPA has secured 111 votes. Honorable Member Anthony Naveed MPA, who has secured the highest number of votes to have been elected as Deputy Speaker of the Provincial Assembly of Sindh. मां सैयद अवैस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त मां पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखां थो त आऊं पाकिस्तान ते सचो भरोसो रखां थो। اویس قادر شاہ کا ایوان کو غیر جانبداری سے چلانے کا اعلان، جعلی اسپیکر نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ آغا سراج درانی نے حلف لیا۔ اویس قادر شاہ سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ کے داماد ہیں۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اور سندھ اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ سب کو مل کر مسائل حل کرنے کی دعوت بھی دے دی۔ اینتھنی نوید سندھ اسمبلی کے پہلے مسیح ڈیپٹی اسپیکر ہیں۔ میں اینتھنی نوید تہہ دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان پر کامل یقین رکھوں گا، میں قانون کے مطابق بغیر کسی خوف یا رعایت شفقت یا بددیانتی کے عوام سے انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ جماعت اسلامی کے ایک اور سنی اتحاد کو 9 ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے چناؤ میں حصہ نہ لیا۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نعرے بازی کرتے سندھ اسمبلی میں آئے۔ آغا سراج درانی نے مداخلت پر سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو بٹھا دیا۔ کہا، یہ الیکشن کمیشن نہیں، اسپیکر کا انتخاب ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی پرانی عادت ہے، بیٹھ جائیں۔ آپ ڈسٹرب نہ کریں ہاؤس کو، پلیز سٹ ڈاؤن۔ میں آئی گیو یو ٹائم آفٹر دا الیکشن، میں آپ کو ٹائم دوں گا، پھر آپ جو بول رہے ہیں آپ بول لیں۔ سندھ اسمبلی میں جعلی ارکان کا منفرد اعزاز، 3 ارکان 8ویں مرتبہ رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے۔ قائم علی شاہ، نثار کھوڑو اور نادر مکسی 8ویں بار رکن اسمبلی بنے۔ آغا سراج درانی 7ویں مرتبہ ایم پی اے بنے۔ پیپلز پارٹی کے 10 ارکان 5ویں مرتبہ ایوان کا حصہ بنے۔ 21 ارکان تیسری بار سندھ اسمبلی کے تاریخی ایوان میں پہنچے۔ نوجوان بھی بڑی تعداد میں سندھ اسمبلی پہنچے۔ نوجوان رکن اسمبلی بیرسٹر ہلار وسان کہتے ہیں، آئی ٹی پہلے ترجیح، نوجوانوں کی فلاح کے لیے کام کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی اور سحر کامران بھی ایم این اے بن گئیں۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ شازیہ مری اور نفیسہ شاہ کی جانب سے مخصوص نشستیں چھوڑنے پر دونوں ارکان اسمبلی منتخب ہوئیں۔ وفاق میں قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی نے انکار کیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما خورشید شاہ کا انکشاف، کہا، ہم نے ہی پی ٹی آئی سے رابطہ کیا تھا، انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنانے کا فیصلہ نہیں ہوا۔
ابھی تک یوسف رضا گیلانی ہی چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ میں مذاکرات تعطل کا شکار، دونوں جماعتوں میں وفاقی وزارتوں پر کوئی بات فائنل نہ ہو سکی۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ مذاکراتی کمیٹی نے رابطہ کمیٹی کو لیگی قیادت سے ہونے والی ملاقات سے آگاہ کیا۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس میں گورنر کی بھی شرکت۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ملک کے نظام اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے، وزیر اطلاعات سندھ محمد احمد شاہ کا اعتراف۔ کہا اکثریت کی خواہش کے مطابق جناح کے تصویر پر پاکستان نہیں چل رہا، انفرادی طور پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ حکومتوں کے زیادہ مفادات سرمایہ دار کے ساتھ ہیں، مزدوروں کو بااختیار بنانے کے ذوالفقار بھٹو کے دور میں کام ہوا۔ کبھی حکومتوں نے اس کو اون نہیں کیا۔ حکومتوں کے زیادہ تر جو انٹرسٹ رہے وہ سرمایہ دار طبقے کے ساتھ رہے، الیکشن میں فنڈنگ بھی وہی پرووائڈ کرتے ہیں۔ لائنز ایریا میں گٹروں پر ڈھکن نہ لگ سکے، سیوریج کا نظام تباہ حالی کا شکار۔ شکایت کے باوجود مسائل حل نہ ہونے پر شہری پھٹ پڑے۔ کہا کھلے گٹر میں بچے اکثر گر جاتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی گاڑی بھی گٹر میں پھنس جاتی ہے، مسائل کے حل کا مطالبہ۔ پی ایس ایل کے سنسنی خیز مقابلے جاری، لاہور قلندرز کو ایونٹ میں مسلسل 5ویں شکست۔ پشاور زلمی نے لاہور قلندرز کو 8 رن سے ہرا دیا۔ شہر قائد بھی بڑے ایونٹ کی میزبانی کے لیے تیار، کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم کراچی پہنچ گئی، سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ قومی کرکٹر سرفراز احمد سر میں گیند لگنے سے زخمی، ملتان سلطانز کے خلاف کھیلتے ہوئے گیند لگی، کوئٹہ گلیڈیٹرز وکٹ کیپر کی سی ٹی اسکین رپورٹ درست آئی۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں سندھ گیمز ویمنز نیٹ بال کا انعقاد کیا گیا، کراچی نے ایونٹ اپنے نام کر لیا، فائنل میں حیدرآباد کو شکست کا سامنا۔